قرآن کی کس صورت میں ہے کہ رب نے کہا کہ نبی ہم آپ کو معجزہ نہیں دیں گے؟ قرآن کی کئی ایک صورتوں کے اندر ہے. سورۃ الانعام کے اندر ہے معجزہ ان کا منہ مانگا. سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے. پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے معجزات اور کرامات کے اوپر، جب مفتی منیب الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ نے میرے خلاف مضمون لکھا دنیا اخبار کے اندر، تو میں نے پھر اس کا جواب دیا. اس میں انہوں نے وہ ساری آیات نقل کی ہیں. ویسے انہوں نے یہ آیت ماننی تھی کبھی؟ اپنے بابوں کو بچانے کی خاطر انہوں نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہو نا کہ جی بابے کیوں نہیں کوئی تخت لاتے یہاں پہ، تو یہ تو کافر بھی حضور کو کہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ معجزہ ہم نہیں دیں گے، ہماری مرضی، جب چاہیں معجزہ دکھائیں تو ہمارے بابے بھی اس وقت کریں گے جب اللہ چاہے گا. تو میں نے کہا رکو ذرا، صبر کرو، آپ کا بابوں کے بارے میں عقیدہ نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں بابوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، اور جب چاہیں اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. اب تو دنیا کی کایا پلٹنے کا وقت ہے میرے بھائی. IMF کے قرضے کے تلے ہم دب چکے ہیں. اب تو وقت آ گیا ہے کہ اوپر دیکھو تو سونا، ہائے صدقے، نیچے دیکھا تو سونا، دائیں دیکھا تو سونا. پورا درخت، اس کی شاخیں، جڑیں بھی، ہاں نا، میں بھی دیکھا سی، ہاں نا. تو یہ موقع آ گیا کہ یہ کریں. پھر ہم آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 سنائیں گے کہ اے نبی، جب یہ پینڈو آرابی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، غریب صحابہ آپ کے، کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں رومن امپائر کے خلاف لڑنے کے لیے، ہمارے لیے سواری اور جانے کا سامان اس کا انتظام کر دیں. تو تم کہتے ہو میں کوئی سواری نہیں پاتا جو تمہیں دے سکوں گے، تم میرے ساتھ چلو. تم دیکھتے ہو کہ یہ اس حال میں تم سے واپس پلٹتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں اس غم کے سبب کہ یہ اپنے نبی کے ساتھ نہیں جا سکیں گے. اس سے بڑا کون سا موقع تھا کہ نبی علیہ السلام اوپر دیکھتے تو سونا، نیچے دیکھتے تو سونا، اور یہ پاسبل تھا اگر اللہ چاہتا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. بابے تھے، شے ہی کوئی نہیں. صحابہ جنگوں کی تکلیف اٹھائیں اور آپ کے بابے نگاہ مار کے کافر نہیں، اپنا وضو کرانے والا مرید ساڑ دین، جو بےچارا اتنا عرصہ اس لیے وضو کرواتا رہا کہ میری موت ایمان پہ ہو. یہ پتہ ہی نہیں تھا پیر نہیں مجھے اینڈ پہ مار دینا ہے، لوٹا سیدھا نہ رکھنے ہوتے. اور ہمارا پیر وہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا، میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم نے وقف کر دیا حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ساتھ 10 سال رہا. لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا. میں بچہ تھا، حضور کسی کام سے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں جاتا اور بعض اوقات بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا. تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے آگے کھڑے ہوتے، کانوں کو پکڑ کے زیادہ سے کھینچتے نہیں، پیار سے، 19 انس کو نا 19، ہم اردو میں 19 کہہ دیتے ہیں، بس نہ کان کھینچے نہ کبھی ڈانٹا. ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگان دین تو ولی جی اس ٹائم تک نہیں بنتا جدو تک کہ نبی دی سنت تے نہ عمل کرے. اے کیڑی سنت ہے کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دیو، پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا. چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا. میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ ناحق مارا ہے، قتل ناحق ہے. اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے اسے قتل کر دیا. فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے. بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا. تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر، اپنی عبادتیں کروائی ہیں، تو ہم اسلام کے فتوے ہی تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے. جاؤ ہندو مر جاؤ، عیسائی مر جاؤ، سکھ مر جاؤ، تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے. جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا، پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو، چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہو. آپ سمجھے نا انہوں نے عزت کس پہ ویل کی تھی؟ اللہ دے ولی. اللہ دا ولی ہونا ہے اپنی عبادت کرائے، بندے مارے، متکبرانہ جملے بولے. ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا، کہتے میں کہتے ہیں تو اڈا کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے،
اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں۔ آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں۔ تو ایک کرائٹیریا رکھے نا، اس میں کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے۔ اگر آپ کے بابوں نے اس طرح کی کہانیاں لکھی اور آپ کے علماء نے بیان کی تو اس پہ پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ اگر آپ کے عالم دین یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک پیر نے ایک مریدنی کو گود میں کیچ کیا ہے، ہاں جی، بخارے سے چل کر مینارے پہ پہنچ کے، تو یہ تو آپ خود اپنے بزرگوں کی بے عزتی کروا رہے ہیں۔ ہم اس کی انجینئرنگ نہ کریں کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے کبھی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا، اس پہ آپ کہیں گے کہ جی جو ہے وہ بزرگوں کی توہین ہو رہی ہے۔ توہین تو آپ نے خود کروائی یا ان بزرگوں نے خود کی جنہوں نے یہ حرکتیں کی، یا اپنے بارے میں جھوٹی کہانیاں بنا کے لکھوائیں۔ جب آپ رسول اللہ کے نام پر عزتیں اویل کر کے دین کی یہ حالت بگاڑیں گے تو ہم آپ کا مذاق نہ بنائیں، پھر ہم آپ سے ڈیمانڈ نہ کریں کہ لیاؤ نا، تسی تے کہندے ہو دنیا ہر ٹائم غوث کتب ابدال نے، لیاؤ غوث کتھے جے ککڑ زندہ کرے جی، مردہ زندہ کر لیتے ہیں، چھوڑ دو سرکار۔ سٹامپ پیپر پہ آپ کے بزرگ سے لکھوائیں گے کہ ہمارا قتل معاف ہے، انہیں شہادت کے درجے پہ پہنچائیں گے، وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتا دیں، کہانی ختم۔ تخت بلقیس آ گیا سی، ٹھیک ہے سرکار، وائٹ ہاؤس لاؤ، مارگلا ہلز پہ لا کے رکھ دو، ہاں مان لیں گے، اے کوڑا تے اے میدان، ٹرو بھی نہ کر کے بھی نہ دکھاؤ، پھر کہنے ہو منو، تو پھر آپ بھی مانو کہ میرے اسٹوڈنٹ کہیں گے کہ جی علی بھائی نے جو ہے نا وہ مدرسہ دیوبند ایک دن کے لیے غائب کر دیا تھا، جس طرح ڈیوڈ کاپر فیلڈ نے اسٹیچو آف لبرٹی غائب کیا، دوسرے دن انجینئر صاحب نے منظور الاسلام بریلی کا مدرسہ ایک دن کے لیے غائب کر دیا۔ تو لوگ مجھ سے یہ بریلوی دیوبندی کہیں گے نا کہ دکھاؤ ویڈیو کدھر ہے، ہمارے سامنے کرو، کہیں گے نا، پھر ہم کہیں جی آپ بزرگوں کو نہیں مانتے، آپ کرامات نہیں مانتے، آپ بھی تو یہی کہیں گے نا۔ تو ہمارا یہ کہنا کوئی توہین ہے کہ کر کے دکھاؤ، مان لیں گے، کرو بھی نہ اور منوانے کی کوشش کرو، پھر تو ہم کہیں گے یار یہ زیادتی تو نہ کرو۔ تو ہمارا مقدمہ بھی سمجھیں، میں جتنی باتیں کر رہا ہوتا ہوں ریبٹل میں کرتا ہوں، اور یہ لوگ ان باتوں کے اوپر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ توہین کر رہا ہے۔ توہین نہیں ہوتی ہے، آپ نے جو بکواسیات ارشاد فرمائی ہوتی ہیں نا، بونگیاں شریف، ان کے جواب میں بات کر رہا ہوتا ہوں۔ تو ریبٹل میں جب بات کی جاتی ہے اس کو اس کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے جس نے کام ڈالا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اگر یزید کو رضی اللہ عنہ نہ کہتا، قسطنطینیہ کی بشارت نہ فٹ کرتا، تو میں نے کبھی 2011 کو وہ جواب دینا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ 10 دسمبر 2011 کو، مسئلہ 61 نہیں۔ آپ جوتیاں مارے ہمارے سروں کے اوپر، ہمیں جواب بھی نہ دینے دیں۔ اگر الیاس قادری صاحب یہ نعرہ نہ لگواتے بے خطا بے گناہ معاویہ معاویہ، تو ہم نے کبھی جواب دینا تھا کہ آپ عمار ابن یاسر کو تو یہ نہ کہیں کہ بے گناہ بے خطا، جس کو رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسے باغی جماعت قتل کرے گی، صحیح بخاری 2812 اور 447، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، باغی جماعت، جس کو نبی الاسلام خود کہہ رہے ہوں کہ یہ بے گناہ شہید کر دیا جائے گا باغیوں کے ہاتھوں، جنت کی طرف بلاتے ہوئے، اسے تو آپ بے گناہ بے خطا نہ کہیں۔ اور جو مارنے والے ہیں مروانے والے ہیں ان کے ناموں کے آپ نعرے لگائیں تو ہم جواب نہیں دیں گے؟